السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح عبادت اور دعوت اللہ کا صبر کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے، اسی طرح اصلاح اعمال کا قول سدید کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ در حقیقت بہت سے انسانی خلق ہیں جو بعض خاص عوامل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور ایک باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ انسانی فطرت کے اندر مختلف پہلوؤں میں اسی طرح ایک مربوط نظام نظر آتا ہے جس طرح ایک سائنسدان کو خدا تعالیٰ کی ظاہری کائنات میں ایک مربوط نظام نظر آتا ہے، اور احکامات الہی کا بھی ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے جو اتفاقی نہیں بلکہ ایک گہرے نظم و ضبط کے ساتھ وہ تعلق قائم ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام الہی کتب میں سب سے زیادہ نظم اور ضبط کے ساتھ اس تعلق کو قرآن کریم نے ظاہر فرمایا، اور حیرت انگیز طریق پر ان مخفی اسرار کو روشن کیا جو پہلی قوموں سے بھی کی نظر سے بھی اوجھل تھے اور پہلے مذاہب نے بھی ان کو اس طرح ابھار کر پیش نہیں کیا۔ مثلا یہی آیت جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں قول سدید کا جس طرح اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق جوڑا گیا ہے، میری نظر میں کوئی اور ایسی الہی کتاب نہیں جس نے اس طرح قول سدید کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑا ہو۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اتنا گہرا تعلق ہے قول سدید کا اعمال صالحہ کے ساتھ کہ اس تعلق کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت کثرت کے ساتھ معاشرے میں برائیاں پھیل جاتی ہیں، اور اس کا علم نہ ہونے کے نتیجے میں علاج کی سمجھ نہیں آتی کہ علاج کیسے کیا جائے۔ اس کا تعلق نصیحت کرنے والے سے بھی ہے اور اس سے بھی ہے جس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو نصیحت کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے میں سمجھاتا ہوں کہ جب تک آپ کی نصیحت میں قول سدید نہ آ جائے اس وقت تک آپ کی نصیحت اعمال صالحہ کی ترغیب دینے میں ناکام رہے گی، اصلاح احوال میں ناکام رہے گی، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ تم اگر اعمال کی اصلاح چاہتے ہو تو پہلے صاف اور سیدھی بات کرنا تو سیکھو، باتوں میں پیچ رکھتے ہو، کجی پائی جاتی ہے، نیتیں کسی اور سمت میں رواں ہوتی ہیں، بات کسی اور سمت میں چل رہی ہوتی ہے، مقصد کوئی اور بیان کیا جاتا ہے اور بات کسی اور ڈھب پہ کی جاتی ہے، ملائمت بھی بات میں ملتی ہے، بظاہر ملامہ کاری بھی ہوتی ہے، نیک نیتوں کا ادعا بھی ہوتا ہے،
لیکن اس کے اندر بعض دفعہ ایسی چھریاں پوشیدہ ہوتی ہیں جو کاٹتی ہیں اور نصیحت کرنے والے کو اور بھی زیادہ متنفر کر کے دور ہٹا دیتی ہیں۔ اور یہ بالارادہ ضروری نہیں کہ بالارادہ ہو، بلکہ بسا اوقات بغیر ارادے کے یہ کام ہوتا چلا جاتا ہے اور لوگ محسوس نہیں کرتے کہ کیوں کوئی نصیحت یا کسی معاشرے پر کیوں کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور نیک لوگوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بدوں میں تو اتنی کھل کر پائی جاتی ہے کہ اس کی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جماعت احمدیہ کے کارکن چونکہ خدا کے فضل سے عمومی طور پر تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہیں، اس لیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس کمزوری میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کو علم نہیں ہوتا۔ مجھے چونکہ مختلف دنیا کے کونے کونے سے جماعت کے کارکن اپنی مشکلات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں اور جو دقتیں ان کو پیش آتی ہیں ان سے مطلع رکھتے ہیں، اس لیے مجھے نسبتاً زیادہ آپ کے مقابل پر یہ سہولت حاصل ہے کہ میں اندازہ کر سکوں کہ ہماری جماعت میں کارکنان کس رنگ میں نصیحت کرتے ہیں اور کیسی کیسی مشکلات ان کو درپیش ہیں۔ پہلی مشکل جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے خود ان کی ہی پیدا کردہ ہے۔ وہ بات میں بعض دفعہ پیچ رکھتے ہیں، بعض دفعہ سختی کرتے ہیں، بعض دفعہ تان پایا جاتا ہے، بعض دفعہ نیکی کا مخفی تکبر ہوتا ہے۔ ایک کمزور انسان کو اس کی کمزوری پر مطلع کرتے وقت ایسا انداز پایا جاتا ہے جس سے گویا یہ جتانا مقصود ہو کہ تم میں یہ بات ہے اور مجھ میں نہیں، تم مالی قربانی اس رنگ میں پیش کرتے ہو، میں اس رنگ میں پیش کرتا ہوں، میں خدمت دین کر رہا ہوں، تم خدمت دین کو ٹھکرانے والے ہو، تم مجھے گھر پر پھیرے ڈلواتے ہو، حالانکہ میں خدا کی خاطر خدا کے نام پر یہ کام کرنے کے لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ اور اس قسم کی بہت سی باتیں، ان میں سے ہر بات قول سدید سے ہٹی ہوئی ہے۔ مثلا یہ کہنا کہ میں تو خدا کی خاطر تمہارے گھر کے پھیرے ڈالتا ہوں اور تم آگے سے یہ سلوک مجھ سے کر رہے ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ یہ اصولاً قرآن کریم کے اصول کے مطابق ایک ٹیڑھی بات ہے جس کا حقیقت حال پر اگر آپ غور کریں تو اصلاح سے کوئی تعلق نہیں بلکہ گناہ گار کرنے والی بات ہے۔ اسی مضمون کو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یوں بیان فرماتا ہے، قُل لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہ ان سے کہہ دے کہ مجھ پر اپنا اسلام نہ جتایا کرو۔ اگرچہ یہ دوسرا رخ ہے لیکن بنیادی طور پر کمزوری وہی ہے۔ یعنی بعض لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ پر بھی اپنا اسلام جتایا کرتے تھے۔ کمزوری وہی ہے جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بھیانک شکل بھی اختیار کر لیتی ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بتایا کہ ہم یہ نیکیاں کرتے ہیں خدا کی خاطر، یہ نیکیاں کرتے ہیں آپ کی خاطر، معاشرے نے ہم سے کیا سلوک کیا ہے، آپ نے ہم سے کیا سلوک کیا ہے، یہ ہمارے حقوق ہیں جو نہیں دیے جا رہے۔ اس قسم کی باتیں بعض احمق اور جاہل اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہا کرتے تھے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں اتنی حیا تھی کہ یہ سننے کے باوجود بھی جواب نہیں دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے جواب دیا اور حکماً فرمایا کہ ان کو بتا دو لا تمنوا علیہ اسلامکم، اگر تمہارا اسلام ہے تو تمہاری خاطر ہے، اگر خدا کی خاطر تم یہ کام کرتے ہو تو میری ذات پر تمہارا کوئی احسان نہیں، اس لیے اپنی نیکیاں خدا سے مانگو، اپنی نیکیوں کا اجر خدا سے مانگو اور اسی پر تمہارا حق بنتا ہے۔ مجھے یا میرے غلاموں کو کیا آ کر بتاتے ہو کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا؟ بس یہ اسی بنیادی کمزوری کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ ایک آدمی جب خدا کے نام پر
یہ عہد لے کر نکلتا ہے گھر سے کہ میں رضائے باری تعالیٰ کی خاطر جماعت کی خدمت کے لیے نکلا ہوں، اور اپنے لیے نہیں بلکہ خدا کے نام پر ایک نیک کام کے لیے اپنی جھولی پھیلا رہا ہوں، تو اس کو پھر ان سب باتوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس کی دل شکنیاں بھی ہوں گی، لیکن ہر دل شکنی اگر وہ خدا کی خاطر صبر سے قبول کرے اس کا درجہ بڑھانے والی ہے۔ ہر دفعہ جب وہ کسی در سے لوٹایا جائے گا، ایک ایک قدم پر خدا اس سے اتنے ثواب عطا فرمائے گا کہ بعض لوگوں کی عمر بھر کی نیکیاں بھی اس طرح ثواب حاصل نہیں کر سکتی، مگر نیتیں صاف ہوں اور بات سیدھی ہو۔ جب بھی کوئی انسان خدا کی خاطر نکلتا ہے تو قول سدید یہ ہے کہ اس کا کسی پر احسان نہیں ہے، نہ جماعت پر کوئی احسان ہے، نہ اس شخص پر کوئی احسان ہے جس سے وہ کوئی نیک توقع رکھ کر گھر سے نکلا ہے، جسے کوئی نیک بات کہنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ جب یہ روح انسان اختیار کر لے اور اپنے نفس کا پوری طرح تجزیہ کر کے اپنی نیتوں کو صاف کر کے گھر سے نکلے تو اس کے منہ سے کوئی کڑوی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ جب بھی اس کی مخالفت ہوگی خدا کے نام پر، اس کے دل میں ایک عجیب سرور کی لذت پیدا ہوگی، سرور کی کیفیت پیدا ہوگی، ایک ایسی روحانی لذت پیدا ہوگی کہ باہر کی دنیا کا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اس بیچارے کو کیا پتا کہ میرے اور میرے خدا کے درمیان کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں اس وقت۔ اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس کا ہر دھتکارنا مجھے اپنے سب سے زیادہ پیارے آقا کے نزدیک معزز کرتا چلا جا رہا ہے۔ وہ جو کائنات کا مالک ہے مجھے اس کے قریب کر رہا ہے، تو کون سا نقصان کا یہ سودا ہوا ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں عزتیں ہیں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ذلتیں ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کے نام پر نکلے ہوئے انسان کو جب کوئی ذلیل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت بخشتا ہے، اسے زیادہ محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پھر اس کا کیا حق ہے کہ دوسرے پر احسان جتائے یا کوئی کڑوی بات اس سے کرے؟ ایک چیز دو سمتوں میں نہیں بیچی جاتی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک چیز کسی ایک اور شخص کو فروخت کر کے پھر کسی دوسرے سے بھی اس کے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں۔ تو قول سدید کا تقاضا ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنی قیمت کس سے وصول کرنی ہے، اپنے رب سے یا اس شخص سے جس کو محض خدا کی خاطر آپ سمجھتے ہیں یا ادعا کرتے ہیں کہ محض خدا کی خاطر کوئی نیک بات کہنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ صرف مالی امور سے تعلق رکھنے والی بات نہیں۔ نمازوں کی نصیحت کرنے کے لیے میں نے گزشتہ خطبے میں تلقین کی تھی، وہاں بھی یہی مسئلہ آپ کو درپیش آئے گا۔ عبادت کے لیے آپ کہیں گے کسی کی خاطر، اس سے تو کچھ مانگ بھی نہیں رہے، لیکن بسا اوقات بہت سی کڑوی باتیں سننے میں آئیں گی۔ اس وقت دل گردہ اپنا مضبوط کریں، اور صبر کا جیسا کہ میں نے بتایا ہے بڑا تعلق ہے عبادت کے ساتھ۔ نہ صرف یہ کہ ہمت نہیں ہارنی، صبر کے ساتھ اس پر قائم رہنا ہے، بلکہ اپنے ذہن میں یہ بات صاف کر لیں کھلی کہ جس ذات کی خاطر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی ساری نیکی اور سارا اجر اس سے ملنا ہے۔ نہ جماعت پر کوئی احسان ہے، نہ اس شخص پر کوئی احسان ہے جسے آپ نصیحت کرتے ہیں۔ اس لیے اس پر اپنی نیکی کی برتری جتانا بھی ایک گناہ بن جاتا ہے۔ اگر اس رنگ میں آپ اس سے بات کریں کہ بے نمازی خدا کا خوف نہیں کرتے اور کیا مرداروں والی زندگی بسر کر رہے ہو، ایسا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ایک مرحوم عیسیٰ صاحب بزرگ ہوا کرتے تھے لاہور کے، بہت دلچسپ باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کی ایک کسی سے گفتگو ہو گئی نماز کے مسئلے پر، تو گفتگو کے دوران جب بحث تیز ہو گئی تو ایک نے دوسرے کو یہ کہا کہ تو ایسا بے نمازی ہے کہ جب تک خدا تجھے یہ نہ کہے کہ اٹھو سورہ نماز پڑھ، اس وقت تک تو نماز ہی پڑھ۔ اب ان کی چونکہ عادت تھی سخت کلامی کی ان صاحب کی، اس لیے انہوں نے اٹھو سورہ نماز پڑھ خدا کی طرف بھی منسوخ کر دیا۔ ایسی نصیحتیں تو رد عمل پیدا کرتی، غصے کے بچے پیدا کرتا ہے، تلخ بات
دل میں تلخی پیدا کرتی ہے اور اس نیکی سے بھی محروم کر دیتی ہے جو اس تلخ بات کے اندر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک بری چیز بھی اگر آپ خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کر پیش کریں تو اس کے قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے بنسبت اچھی بات کے جسے برے کاغذ میں لپیٹ کر پیش کریں۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ حسن بات حسن طریق پر پیش ہونی چاہیے، خوبصورت بات خوبصورت رنگ میں پیش ہونی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نمازوں کی تلقین فرمائی ہے، لیکن ایسا درد پایا جاتا ہے، ایسا پیار ہے اس تلقین میں، ایسا تسلسل ہے، ایسا صبر ہے کہ حیرت ہوتی ہے دیکھ کر۔ کامل حسن کسی نے دیکھنا ہو تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں دیکھیں، اور حیرت انگیز طور پر ان لوگوں کو جو دنیا میں ڈوبے پڑے تھے ان کو خدا والا بنا دیا اور دیکھتے دیکھتے ان کی کیا پلٹ دی۔ بس نماز کی نصیحت کرنی ہو یا چندوں کی طرف بلانا ہو، خدا کے لیے قربانی کے لیے تحریص پیدا کرنی ہو، جو بھی شکل ہو، آپ قول سدید کے بغیر اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صاف ستھری سدید کا معنی سیدھا ہے عملاً، لیکن اس میں صرف سیدھا پن نہیں پایا جاتا، ایسی بات جو دوسری آزمائشوں سے علائشوں سے پاک ہو، دوسری کسی چیز کی آمیزش نہ پائی جاتی، سیدھی سادھی کھری بات، کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، اس میں ایک بڑی قوت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور غیر معمولی طور پر کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ دوسری بات اس کے برعکس یہ بنتی ہے کہ جن لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو بھی اگر قول سدید کی عادت نہ ہو تو وہ نصیحتیں دائیں بائیں اس طرح بکھیر دیتے ہیں جس طرح گتکے کے دو کھلاڑی مقابلہ کر رہے ہوں، ایک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرا اس وار کو ٹال دیتا ہے، کبھی پینترا بدل کر، کبھی اپنے ڈنڈے سے روک کر، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ وار پڑے نہیں۔ چنانچہ نصیحت کے مقابلے میں بھی صرف یک طرفہ کھیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو نصیحت کی جاتی ہے وہ بھی بڑے بڑے گتکے کے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان میں بھی ٹیڑھی بات کرنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ فوری طور پر نفس کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے اور کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ عذر جو ہیں وہ بعض دفعہ تلخی کا رنگ اختیار کر جاتے ہیں، بعض دفعہ ملائمت سے پیش کیے جاتے ہیں، مگر دونوں صورتوں میں وہ ٹیڑھا پن ہے، ان میں کوئی سچائی نہیں۔ جب یہ بات معاشرے میں پیدا ہو جائے کہ نصیحت سننے والا فوراً بہانہ تلاش کرے اور جو عذر تلاش کرے کہ نصیحت میرے دل پر اثر نہ پیدا کرے، یہ بات پھر وہیں تک نہیں رہتی۔ اس کا اگلا قدم پھر وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ جوابی حملہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی نصیحت کرنے گیا ہے کہ آپ کی بیٹی پردہ نہیں کر رہی اور بڑا برا اثر پڑتا ہے، آج کل احمدیت کس دور میں سے گزر رہی ہے یہ آپ دیکھیں تو صحیح، اور اسی معاشرے میں، اسی فوج میں جس میں آپ بس رہے ہیں، آپ کی بیٹیاں غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا کر رہی ہیں، پارٹیوں پہ جاتی ہیں، اور بجائے یہ جواب دینے کے قوم کو کہ تم سے بہتر ہم مسلمان ہیں، جو اسلام کی حفاظت کرنے والے ہیں، انہوں نے تو ساری اقدار ہاتھ سے کھو دی، اور ہم ہیں جو اس نہایت ہی بدتر حالت میں بھی، نہایت دکھوں کی حالت میں زندگی گزارتے ہوئے بھی اسلام کی اقدار کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کی بجائے وہ جب ان جیسا بننے کی کوشش کرتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ عزتیں اس میں ہیں کہ ہمیں قدیم نہ سمجھا جائے، ہم ان جیسے ہی بن جائیں، شاید اس سے معاشرے کی تلخی کم ہو جائے، تو کتنا برا اثر پڑتا ہے، اور ایک جیتا ہوا میدان آپ گویا عملاً اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں۔ جب یہ بات کوئی کہتا ہے تو کئی ڈھب سے یہ بات کی جا سکتی ہے۔ بعض نہایت ہی لجاجت سے، شرم و حیا کے ساتھ معذرت کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی بہو بیٹیاں ہیں، ہم آپ پر کوئی اعتراض نہیں کرنے آئے، لیکن ایک چیز ہے جو مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ بعض لوگ
کھل کر بات کرتے ہیں لیکن تلخی بیچ میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن جواب دینے والوں کا حال بھی ان سے کم نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو جب آپ نصیحت کرتے ہیں اس قسم کی تو جواب من یوں معلوم ہوتا ہے کہ ڈنڈا مارا گیا ہے۔ کہتے ہیں تمہاری بیٹی جو ہے فلاں وقت دیکھی گئی تھی فلاں جگہ، اس کی ہوش نہیں کرتے، تمہاری پھوپھی نے یہ کیا، تمہاری ماں نے یہ کیا، تمہاری بہن نے یہ کیا، اور آئے ہو مجھے نصیحت کرنے کے لیے۔ تو دونوں طرف سے ایک دنیاوی مقابلہ تو شروع ہو جاتا ہے، نیکی کے ساتھ نہ نصیحت کرنے والے کا تعلق رہتا ہے نہ نصیحت سننے والے کا تعلق رہتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر بات حق ہے تو اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ قول سدید کرنے والے کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ کہے گا میں نے سن لیا ہے، مجھے علم ہے، یا مجھے علم نہیں تھا تو آپ نے بتا دیا، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، اور کوشش کرتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کس طرح اس بچی کی اصلاح کی جائے۔ یہ قول سدید ہے۔ لیکن جو اطلاعیں مجھے ملتی ہیں بدقسمتی سے اکثر صورتوں میں نصیحت کرنے والے نے کم عقلی سے کام لیا ہوتا ہے اور بات کو ٹیڑھا کر کے پیش کی ہوتی ہے، اور نصیحت سننے والا ایسا خوفناک رد عمل دکھاتا ہے گویا اس کی ذات پر حملہ کیا گیا ہے، اسے نصیحت نہیں کی گئی۔ نتیجتاً معاشرہ اور برائیوں سے بھرنے لگتا ہے، طعن و تشنیع، مقابلے، ایک دوسرے سے اناد، یہ خیال کہ اس شخص نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے اور بھی کی ہوگی، وہ مجھے معاشرے میں بدنام کرتا ہے، میں اس کے اندر کیڑے نکالوں، میں اس کی برائیاں لوگوں کو بتاؤں۔ تو عجیب نصیحت ہے کہ جو معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے کی بجائے مزید برائیاں بھرتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے نصیحت کرنے والے پر جہاں ضروری ہے کہ وہ بھی قول سدید سے کام لے، وہاں نصیحت سننے والے کا بھی یہ کام ہے کہ غور کرے کہ آخر یہ شخص کیوں مجھے کہہ رہا ہے۔ اگر وہ یقین بھی رکھتا ہو کہ بد نیت سے کہہ رہا ہے تو بات پر غور کرے کہ بات سچی ہے یا نہیں سچی۔ اگر بات سچی ہے تو بد نیت کا کہنا ہو یا اچھی نیت کا کہنا ہو اس کے فائدے میں ہے، اس لیے اچھی بات کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ المومن، حکمت کی بات تو مومن کی گمشدہ اونٹنی کی طرح ہے، وہ جہاں سے بھی ملے گی اسے قبول کرنا ہوگا، اور قبول کیا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں کہتا کوئی کہ کسی دشمن کی طرف سے مجھے اونٹنی ملی ہے، میری اونٹنی تھی مگر دشمن نے دی ہے اس لیے میں نہیں لوں گا۔ تو نصیحت کی بات بھی حکمت کی بات ہوتی ہے، اور اسے مومن کو اپنی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ یہ بیماری بدقسمتی سے عموماً مستورات میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور لجنہ کی رپورٹوں میں اس قسم کی شکایات نسبتاً زیادہ ملتی ہیں۔ اور دونوں طرف یہ بڑی نمایاں طور پر بیماری دکھائی دیتی ہے کہ نصیحت کرنے والیاں بھی عموماً کچھ نہ کچھ ایچ پیچ رکھ لیتی ہیں، اور نصیحت جن کو کی جاتی ہے وہ بھی پھر آگے سے ویسے ہی رد عمل دکھاتی ہیں۔ مثلاً پردے کے سلسلے میں رپورٹیں ملتی ہیں اور بعض اطلاعیں تکلیف دیتی ہیں کہ بعض خاندانوں میں جہاں پہلے پردہ شروع کیا گیا تھا اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب دیکھ بھال کی نظر دور ہو گئی ہے، اس لیے بشک بے پرواہ ہو جائیں، اور بعض بچیاں واپس آ کر پردوں میں پھر باہر نکلنی شروع ہو گئی۔ ان کے متعلق جو اطلاعیں ملتی ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ نصیحت کرنے والیوں کا بھی قصور ہے۔ قول سدید سے ہٹنے کا ایک یہ بھی منظر وہاں نظر آتا ہے کہ قول سدید تو اس کی طرف رخ رکھنا چاہیے جس تک بات پہنچانی ہے، مگر عورتیں قول سدید چھوڑ کر وہاں بات پہنچاتی ہیں جہاں پہنچانے کا تعلق کوئی نہیں۔ یعنی قول سدید کا یہ بھی معنی ہے کہ نشانہ سیدھا ہو تمہارا، جس سے تعلق ہے اس تک بات پہنچاؤ۔ یہ مطلب تو نہیں کہ بے تعلق جگہوں پہ بات پہنچانے شروع کرو، ہر طرف تیر چلے سوائے نشانے کے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ بدی بڑھ رہی ہوتی ہے
اس تک پہنچ کر اسے ہمدردی کے ساتھ نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملتا، اور سارے معاشرے میں یہ باتیں شروع ہوتی ہیں کہ دیکھو فلاں کی بیٹی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں عہدیدار سے اس کا تعلق ہے اور اس طرح بے حیائی کر رہی ہے، اسے کوئی نہیں روکتا۔ نتیجتاً اس کا دوہرا نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے ایسی بات کرنے والے کو۔ اول تو جس مقصد کی خاطر نصیحت ہونی چاہیے یا تنقید ہونی چاہیے، اس مقصد کا اس تنقید سے کوئی بھی تعلق نہیں رہتا۔ دوئم، معاشرے میں مایوسی پیدا ہوتی ہے، فحشا پھیلتی ہے، لوگ یہ ظن کرنے لگتے ہیں کہ بعض عہدیدار دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بچیوں کو نصیحت نہیں کرتے، دوسروں کے اوپر باتیں کرتے ہیں اگر وہ کرتے ہوں تو، اور اپنوں کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ اور یہ جو تبصرہ ہے اگر درست بھی ہو تو جو برائی میں ملوث ہے نہ اس کو پہنچ رہا ہے نہ اس عہدیدار کو پہنچ رہا ہے جس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، اور جن تک پہنچتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں پھر کھلی چھٹی ہے، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر چلے پھر اسی طرح، پھر ہم کیوں کریں اس طرح۔ گویا کہ حسن کا نمونہ پکڑنے کی بجائے بدی کا نمونہ پکڑنے کا رجحان معاشرے میں پھیلنے لگتا ہے، اور یہاں بھی چونکہ نصیحت قول سدید سے ہٹ گئی ہے، اس لیے دیکھ لیجئے کہ اچھائی کی بجائے برائی پیدا کر دی، معاشرے سے خرابی دور کرنے کی بجائے اس میں ایک بدی کا اضافہ کر دیا، بلکہ کئی بدیوں کا اضافہ کر دیا، اور غیبت کے نتیجے میں جو الگ گناہ ہے ایک بدی کا وہ بھی کمایا جاتا ہے۔ تو قول سدید کا اتنا گہرا تعلق ہے نصیحت سے کہ کسی پہلو سے کسی صورت میں بھی اس کو آپ بھلا نہیں سکتے، اگر بھلائیں گے تو شدید نقصان پہنچے گا۔ جس شخص سے تعلق ہے بات کا، سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ اس تک پہنچائی جائے، اور پہنچائی اس طریق پر جائے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی شریکے کا غصہ اتار رہا ہے، کوئی اور بدلہ اتارا جا رہا ہے مجھ سے، یا نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ 1 2 3 4 5 جتنی دفعہ بھی ممکن ہو کوئی شخص اس کو ملے اور محبت اور پیار اور ادب کے ساتھ اس کو علیحدگی میں بتائے کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے جو اچھی بات نہیں، اور ہر ایک اس طرح کرنے کی کوشش کرے جو بھی اس کے ماحول میں بستا ہے، پھر دیکھیں کہ کتنا عظیم دباؤ پیدا ہو جاتا ہے معاشرے کی طرف سے۔ زندگی ایسے شخص کی بدمزہ ہو جاتی ہے جسے ہر طرف سے نصیحت مل رہی ہو، اسے اپنی بدی کا مزہ نہیں آتا کسی طرح۔ امر واقعہ یہ ہے کہ بدی انجوائے کرنے کے لیے، یعنی اس کا لطف اٹھانے کے لیے بھی معاشرے کی دخل اندازی نہ ہو تو زیادہ دلچسپ ماحول میسر آتا ہے۔ چنانچہ جن معاشروں میں بدیاں خوب لذت کے ساتھ مگن ہو کر کی جاتی ہیں، اس معاشرے کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے میں دخل نہیں دیتے، بالکل ایک دوسرے کو روکتے نہیں ہیں۔ چنانچہ جہاں جس معاشرے میں بدی کی لذت پائی جاتی ہے وہاں یہ دوسرا پہلو بھی ضرور موجود ہوتا ہے۔ یورپ آپ کے سامنے پڑا ہے، امریکہ آپ کے سامنے ہے، دیگر قوموں میں بھی، صرف یورپ امریکہ کا اب سوال نہیں رہا، جن کو پسماندہ قومیں کہتے ہیں ان میں بھی یہ بات پھیل گئی ہے کہ بدی کو کہ مزے لوٹو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی دوسرا اس میں دخل نہ دے، کسی کا حق ہی کوئی نہیں آپ کو کچھ کہنے کا۔ کیوں اس بات کی احتیاط کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بدی کا مزہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسرا کہنا شروع کر دے کہ آپ نے نہیں کرنا، یہاں تک کہ آدمی بیدار ہو جاتا ہے، کہتا دفع کرو اس چیز کو۔ ہر طرف سے لوگ یہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ کام نہ کریں۔ چنانچہ قرآن کریم جب فرماتا ہے فذکر ان نفعت ذکرہ، تو اس کا ایک یہ بھی معنی ہے، ذکر میں شدت بھی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ نصیحت کرو، ہر طرف سے نصیحت کی آواز اٹھنی چاہیے اور بڑے زور کے ساتھ اٹھنی چاہیے۔ جب تم یہ کرو گے تو لازماً اس کا اثر پڑے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ معاشرے میں ہر طرف آواز اٹھنی شروع ہو جائے اور وہ آواز بے اثر جائے۔ تو پردہ ہو یا کوئی دوسری ایسی نیکی ہو جس سے بعض طبقے محروم رہ رہے ہیں، ان کو دوبارہ اس نیکی پر قائم کرنے کے لیے
قول سدید کا اختیار کرنا اشد ضروری ہے. ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں آپ لیکن ان تک نہیں پہنچاتے. جن تک پہنچاتے ہیں ان کو بد بنانے کے لیے پہنچاتے ہیں, معاشرے میں اور گند بھرنے کے لیے پہنچاتے ہیں. اپنی زبان کے چسکے کے لیے آپ نے بظاہر ایک نیکی کا کام پکڑا ہوا ہے جو سارے معاشرے کو تباہ کر دے. اس لیے وہاں ستاری سے کام لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ فحشا کریں. اس موقع پر ایک ستاری کی صفت ہے, اسے بھی تو اپنایا کریں, بجائے اس کے کہ کسی کی بدی کھول کھول کر لوگوں میں بیان کرنا شروع کریں. ستاری کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپائیں اور اس سے بھی علیحدگی میں بات کریں اور درد دل کے ساتھ بات کریں اور بار بار کریں. وہ ناراض بھی ہو تو ہمدردی سے کہیں کہ دیکھیں ہمارا تو کام, ہمیں تو خدا نے مقرر فرمایا ہے اس کام پر, ہم تو آپ کو کہیں. لوگوں کے گھروں میں اس نیت سے جائیں, ایک جاتا ہے دوسرا جاتا ہے, ایک خاتون آتی ہے تو کوئی دوسری چلی آتی ہے اور بار بار آ کے کسی بیوی کو سمجھا رہی ہیں کہ بیوی آپ نے یہ فیل کیا, مزہ نہیں آیا ہے, اچھی بات نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں رہی کہ احمدیت پہ کیا حالات ہیں. لوگ انگلیاں اٹھائیں گے اور کچھ نہیں. تو شماتت عادات سے کی خاطر ہی, اس سے بچنے کی خاطر ہی آپ کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. اس نیت سے اگر آپ چھپیں گی تو وہ کوئی منافقت تو نہیں, وہ تو ایک نیک ارادے کے خاطر اپنی بدی پہ پردہ ڈھانپنے والی بات ہے اور کچھ نہیں. تو یہی صحیح. یہ نصیحت براہ راست اس کو دور کرنے کی نصیحت, قرآن کریم کی کوئی آیت تلاش کر کے اس کا ترجمہ بتانے کی ضرورت, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی عبارت لے کر اس سے مرصع ہو کر نکلے اور وہ جا کر اس کے سامنے پیش کرے. کئی طریقے ہیں نصیحت کے, بڑے اچھے اچھے اور پیارے پیارے. ان سب کو آپ اختیار کریں تو پھر رپورٹوں کی ضرورت نہیں باقی رہتی. لیکن پھر اگر رپورٹ کرنی ہے تو پھر طریقہ کار کے مطابق رپورٹ کریں. جس جماعت کے عہدیدار سے اس کا تعلق ہے اس کے پاس پہنچیں, اس کو بتائیں کہ ہم یہ کوششیں کر چکے ہیں, اب ہمارے بس کی بات نظر نہیں آتی, آپ کوشش کریں کہ کوئی قدم اٹھایا جائے. اس کی بجائے اچانک پہلے تو معاشرے کو خود گندا کرتے ہیں لوگ اور پھر اچانک یہ توقع رکھتے ہیں کہ فوراً اس شخص کو کاٹ کر جماعت سے باہر پھینک دیا جائے. یعنی یہ ہمدردی ہے, یہ رخ ہے تمہارے تقویٰ کا کہ جب تک عضو بیمار تھا اس کو صحت مند کرنے کی طرف سے توجہ کوئی نہیں کی, اور جب کاٹنے کا وقت آیا تو بڑی دلیری کے ساتھ, جس طرح بڑا آسان کام ہے جماعت سے کاٹ کر الگ کرنا, اس طرح تم اس کو کاٹ کر الگ پھینکنا چاہتے ہو. کوئی سچی ہمدردی نہیں. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ مومن کا حال تو ایک بدن کا حال ہے, ایک انگلی کو بھی تکلیف ہو تو سارا بدن بے چین ہو جاتا ہے. یہ بے چینی اگر محسوس ہو تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ انگلی کو تکلیف ہو تو انسان کہے کوئی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ انجوائے کرنا شروع کرے, اس پہ لطف اٹھانا شروع کرے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, اس کو تکلیف ہے, اب میں اس کو اور بھی اگر انگلی سمجھ سکتی ہے تو اس کو تانے بھی دوں کہ دیکھ لیا تم یہ کس مزے میں تم زندگی بسر کر رہی ہو, تم نے یہ حرکت کی تھی, اب یہ اس کا دکھ اٹھا رہے ہیں. یہاں تک کہ تکلیف بڑھنی شروع ہو جائے, بڑھتی چلی جائے, پھر وہ خوشی خوشی ڈاکٹر کے پاس جائے گا, اس کو کاٹو اور پھینکو. پاگل پن کے سوا اس رویے کو اور کوئی کیا کہہ سکتا ہے. بس بدن کی مثال دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرف کا ایک اور مضمون بھی ہم پر کھول دیا. اصلاح معاشرہ کے اندر جو مخفی امور کاف فرما ہیں ان پر ایک اور جہت سے بھی روشنی ڈال دی. آپ نے فرمایا کہ تم دوسروں سے بھی معاشرے کی اصلاح کے وقت ویسے ہی سلوک کرو جیسے اپنے بدن کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عضو سے کرتے ہو. مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے, جب قول سدید سے بات ہٹتی ہے تو پھر خرابیوں پر خرابیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اصل نشانے پر نہیں لگتی اور غلط نشانوں پہ لگتی ہے. جس کو بچانا ہے اس کو بچانے کی بجائے دوسروں کو مارنا شروع کر دیتی. بیمار انگلی ہو اور کاٹ دیں آپ کو ہاتھ یا بازو, ویسی بات ہوگی. اردو میں محاورہ ہے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ, کہ ماروں گھٹنا تو آنکھ پھوٹ جائے.
مطلب یہ ہے کہ نیت کسی اور چیز کی کروں اور نقصان کسی اور جگہ ظاہر ہو جائے. تو ایسی نصیحتیں تو اسی قسم کا اثر دکھاتی ہیں کہ جس جگہ جس بیمار حصے کی اصلاح مقصود ہو اس کی تو نہیں کر سکتی، اور جو صحت مند حصہ بیچارہ بچا ہوا تھا اس کو بیمار کر دیتے ہیں. لین دین کے معاملات ہیں ان میں بھی یہی کیفیت ہے. اکثر لین دین کے معاملات میں خرابیوں کی جڑ ٹیڑھی بات ہے. جب دو آدمی مل کر ایک کام کرتے ہیں یا کوئی لین دین کا معاملہ کرتے ہیں تو شروع میں ہی ٹیڑھی باتیں ہیں، ملمہ کاری کی باتیں ہیں جو آئندہ خرابیوں کی بنیاد ڈال دیتی ہیں. اور جب معاملہ حد سے گزر جاتا ہے پھر وہی مطالبے دونوں طرف سے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو کاٹو اور پھینکو. یہ اچھا احمدی معاشرہ ہے جس میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ بسا اوقات خرابی دونوں طرف ہوتی ہے، صرف ایک طرف نہیں ہوتی. ایک شخص لالچ دیتا ہے دھوکہ دے کر، دوسرا عمدن سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ کار اسلام میں جائز نہیں ہے اس لالچ کو قبول کر لیتا ہے. چنانچہ لین دین کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں دونوں طرف کی ایسی خرابیاں موجود ہیں. ایک فریق اپنے آپ کو کلیتاً معصوم سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا. مثلا کئی معاملات ہیں، ایک میں مثال آپ کو کھول کر بتاتا ہوں. ایک شخص آیا ہے، وہ کہتا ہے میرے ساتھ تجارت کرو اور میں تمہیں 25% یا 40% سالانہ منافع دوں گا. اب ظاہر بات ہے کہ 40% دینا سالانہ اور اس کا نہ منافع رکھنا یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. جب فکسڈ ہے پروفٹ، جب معین ہو گیا نفع، تو اس کو نفع کہنے کا تو پھر حق ہی نہیں باقی رہتا، اس کو تو سود کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں. مدت معین ہو گئی، نقصان کا کوئی احتمال باقی نہیں چھوڑا، رقم معین ہو گئی اور منافع نام رکھ دیا. اب کوئی دوسرا آدمی جو جان کر بھولا بن جائے اور منافع کہہ کر اس کو قبول کر لے اور بعد میں مقدمے لے کر جماعت کے پاس آ جائے کہ مجھ سے تو بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، وہ بڑا شریف آدمی بنتا تھا اور اس طرح میرا منافع کھا گیا ہے، وہ تقویٰ سے کام نہیں لیتا. اس کو سوچنا چاہیے کہ منافع کیا، تم نے سود خوری کی خاطر ایک بہانہ ڈھونڈا تھا اور تمہاری اس بدی سے فائدہ اٹھایا اس نے. اگر تمہیں تقویٰ ہوتا تو اسی وقت تم سمجھ جاتے کہ یہ معاملہ غلط ہے. جو کہتے کہ اس اصول پر میں ہرگز کام کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر منافع ہوتا ہے تو منافع ہوگا، اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان ہوگا، اور میں ایسے ذرائع اختیار کروں گا کہ میرا روپیہ تمہارے پاس محفوظ رہے. یہ چیز ذرائع کو محفوظ کرنا اور عقل سے کام لینا اور ایسی ضمانتیں طلب کرنا جس سے روپیہ نقصان میں نہ جائے، یہ تبھی پیدا ہو سکتی ہے اگر نفس انسان کو دھوکہ نہ دے. 25% یا 40% کی لالچ ایسا مغلوب کر دیتی ہے آدمی کو کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر یہاں میں نے سودا بازی کی تو یہ پھر مجھے چھوڑ دے گا، کسی اور کے پاس چلا جائے گا. اس لیے عملاً اپنے نقصان کے اقدامات وہ خود کر لیتا ہے شروع میں ہی، اور اس بات کی ہمت نہیں پاتا کہ اس سے کھل کر ضمانتیں طلب کرے. چنانچہ جب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو لازماً اس معاملے میں بدی پر منتج ہونا ہے، کیونکہ آغاز ہی بدی ہے اس کا. اور جب ہو جاتا ہے تو پھر دونوں فریق جماعت سے اپنے حق میں فیصلے چاہتے ہیں، اور اگر حق میں کسی کے فیصلہ نہ ہو تو کہتا ہے دیکھ لو یہ انصاف ہے. ہر معاملہ جس کی آپ چھان بین کریں گے، ہر معاملہ جس کی تہ تک اتریں گے، وہاں آپ کو قول سدید سے ہٹنا دکھائی دے گا. پہلا قدم ہٹ جاتا ہے قول سدید سے تو رخ بدل جاتا ہے معاملے کا، مقصد گندا ہو جاتا ہے، رخ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے اچھے نتائج کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پھر. اس لیے لین دین کے معاملات ہوں اس میں بھی قول سدید ضروری ہے اور چھان بین کرنی چاہیے. یہ درست ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسی شکایتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن ہیں ابھی تک، اور اس فضا میں یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دیتی ہے.
پہلے بھی دیتی تھی، لیکن اب تو بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ دن ہے کوئی احمدیوں کے آپس میں لڑنے کے یا بد معاملگیاں کرنے کے؟ آپس میں معاملات درست کرو، اپنے خدا کے ساتھ معاملے درست کرو، تقوی سے کام لو۔ بعض نیکیاں بعض دنوں میں عام فائدہ دیتی ہیں، مگر بعض دنوں میں بہت ہی زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اسی طرح بعض بدیاں ہیں جو عام دنوں میں ایک نقصان رکھتی ہیں، لیکن بعض دنوں میں بہت ہی زیادہ نقصان رکھتی ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کی بعض بدیاں جو سبت کے دن وہ کرتے تھے، وہ غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ کی نظر میں آئیں، اور قرآن کریم نے بار بار ان کا ذکر فرمایا کہ سبت کا دن جو خاص عبادت کا دن تھا، اس میں وہ لوگ ان بدیوں میں ملوث ہوتے تھے۔ تو بعض زمانے ہوتے ہیں وہ بھی یہی تقدس اختیار کر جاتے ہیں، جیسے سبت کا تقدس تھا کسی زمانے میں، یا اب جمعہ کا تقدس ہے۔ ان زمانوں میں خصوصی احتیاط کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں بھی معاملات کو خوش اسلوبی سے نبھانا اور صاف ستھرا رکھنا ایک مومن کا خاصہ ہونا چاہیے، لیکن ان حالات میں بد معاملگیاں تو بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورت پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر معاشرے کے اندر جو دکھ ہیں میاں بیوی کے تعلقات میں یا بچوں کے اور ماں باپ کے تعلقات میں، وہ بھی اس لائق ہیں کہ ان کی طرف جماعت خصوصی توجہ دے۔ بہت سی شکایات ایسی ملتی ہیں، بعض ماؤں کی طرف سے ہیں، بعض باپوں کی طرف سے ہیں اپنے بچوں کے متعلق یا اپنے بہو بیٹیوں کے متعلق۔ اسی طرح برعکس معاملہ ہے کہ بیوی کی خاوند کے خلاف شکایت ہے، خاوند کی بیوی کے خلاف شکایت ہے، اور ان سب معاملوں میں کچھ نہ کچھ کجی پائی جاتی ہے۔ اکثر تو میں نے دیکھا ہے کہ شادی کا معاملہ جب طے ہو رہا ہوتا ہے، ساری خرابیوں کا بیج اس وقت بو دیا جاتا ہے۔ اکثر شکایتوں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور اب یہ نکلا۔ کبھی بیوی شکایت کرتی ہے، کبھی خاوند یہ شکایت کرتا ہے کہ فلاں بیماری ہم سے چھپائی گئی، اب جب یہ گھر آئی تو پتہ لگا کہ اس بیماری میں ملوث ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو میری طبیعت اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میں کیا کر سکتا ہوں۔ بعض دفعہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ مالی لحاظ سے یہ حیثیت رکھتا ہے، اور بڑے سبز باغ دکھائے گئے تھے، جب ہم نے شادی کر لی تو پتہ چلا کہ بالکل برعکس قصہ ہے۔ تو ایسے معاملات بھی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے گھر دکھوں کا گہوارہ بن گئے ہیں، اور بعض بچیاں ہیں بیچاری، ان کی زندگی اس طرح کٹ رہی ہے کہ ایک بچہ یا ایک بیٹی ہے، وہی ان کی امیدیں ہیں، وہی ان کی زندگی کا سرمایہ ہے، وہی ان کا بالآخر دلداری کا کوئی سہارا ہے، اور باپ ہیں جو اس معاملے میں بھی ان کو دکھ دینے سے باز ہی نہیں آ رہے، مسلسل تکلیف دیتے چلے جا رہے ہیں بچے کے ذریعے۔ حالانکہ قرآن کریم نے بالکل صاف طور پر یہ فرمایا ہے کہ کوئی والدین میں سے ایسا نہ ہو جس کو اس کے بیٹے کی طرف سے، بچے کی طرف سے تکلیف دی جائے۔ بچے کی طرف سے تکلیف ایک بہت ہی زیادہ گہرا زخم ڈالنے والی تکلیف ہے، گہرا زخم لگانے والی تکلیف ہے، اس لیے اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے بعض خاوند جو بیویوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں دوسری، ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن بغیر وجہ کے، محض اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں قانون ہمیں حق دیتا ہے، وہ اصرار کر کے تکلیف دے کر بیوی سے بچوں کو علیحدہ کرتے ہیں، یا ماں سے کہنا چاہیے بچوں کو علیحدہ کرتے ہیں۔ وہ حق الگ بات ہے، انسانیت اور تقوی اور شرافت اور حسن و احسان کا سلوک ایک الگ معاملہ ہے۔ قاضی کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا تو بعض دفعہ قاضی مجبور ہوگا قانوناً یہ فیصلہ دینے پر، لیکن صرف انصاف کا معاملہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم انصاف پر کہاں ٹھہرتا ہے؟ قرآن کریم تو اس کو انصاف کے مضمون سے نکل کر حسن و احسان کے مضمون میں داخل کر دیتا ہے معاشرے کو۔ قرآن کریم تو حسن و احسان کے مضمون سے آگے قدم بڑھا کر
اطاعت ذی القربا کے مضمون میں داخل کر دیتا ہے معاشرے کو. وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں آپ اس وقت. یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کا ایک مستقبل ہے، آپ کے دل لگانے کے سامان ہیں، آپ کے اور ذرائع ہیں. اس بیچاری کے پاس کچھ بھی نہیں رہا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. ہاں اگر نیکی اور بدی کا معاملہ ہو، اگر یہ خطرہ ہو کہ وہ عورت شریعت کے معاملے میں باغیانہ رویہ رکھتی ہے، اولاد کا دین خراب ہو جائے گا، اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا، پھر بالکل اور معاملہ ہے. لیکن بسا اوقات یہ نہیں ہوتا، بلکہ محض ایک دشمنی، ایک انتقام، دکھ دینے کا ارادہ ان چیزوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، اور صرف حق کی بحث ہو رہی ہوتی ہے. حق کی بحث کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے حضور بھی حق کی بحثیں چلائیں گے. اگر حق مانگیں گے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. احسان مانگیں گے تو پھر آپ کی بخشش کی توقع ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے مقابل پر تو کسی کا حق نہیں ٹھہر سکتا. جو کچھ اس نے دیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اور جو کچھ اس کے لوازمات ہیں وہ ممکن نہیں کہ آپ ادا کر سکیں. جو خدا کی دین کے مقابل پر حقوق آپ پر قائم ہوتے ہیں، اس کا ہزارواں لاکھواں حصہ بھی آپ ادا نہیں کرتے. تو حق کی بات چلاتے ہیں، اس طرح انصاف کی بات چلاتے ہیں، تو پھر خدا کے سامنے بھی پھر انصاف کی توقع لے کے جائیں، حسن و احسان کا معاملہ بھول جائیں. پھر احمدی معاشرہ محض انصاف پر قائم نہیں ہو سکتا. یہ تو پہلا قدم ہے. پہلے اس کو انصاف سے بھریں، پھر اگلے قدم اٹھائیں، حسن و احسان سے بھر دیں، پھر اطاعت ذی القربا کا مضمون اس میں پیدا کریں، اس سے سجائیں احمدیت کو، پھر استقبال کریں ان قوموں کا جن کو آپ اسلام کی طرف بلا رہے ہیں. ان چیزوں سے عاری معاشرہ ہو اور دعوت عام ہو کہ ہماری طرف آؤ، یہ نہایت ہی بے وقوفوں والی بات ہوگی، دنیا سے دھوکہ کرنے والی بات ہوگی. کیوں وہ آپ کی طرف آئیں تو آپ کا نہیں بلکہ اسلام کا منہ گندا سمجھتے ہوئے، اسلام کا منہ کالا دیکھتے ہوئے آئیں گے. وہ سمجھیں گے کہ آپ اسلام کا نمائندہ ہیں. آپ کے معاشرے کی بدیاں دیکھیں گے تو سمجھیں گے یہی اسلام ہے، اور یہی ہوتا بھی ہے. آج یورپ میں ہر جگہ یہی سلوک ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ. کوئی مسلمان ملک ہے، کوئی مسلمان علاقہ ہے، کوئی مسلمان قوم ہے، یا لوگ ہیں جو یہاں آ کر بس گئے ہیں، ان کے اعمال سے وہ اسلام کا چہرہ دیکھتے ہیں اور پھر اسلام پر مذاق اڑاتے ہیں اور اسلام کو گندا سمجھتے ہیں، ہزار قسم کے تانے دیتے ہیں. ان پر یہ بات سچتی نہیں، درست ہے، لیکن آپ تو ان کی اصلاح کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، آپ پر کیسے سچ جائے؟ ان سے تو توقعات ہیں نہیں، کیونکہ انہوں نے وقت کے امام کا انکار کر دیا ہے. آپ نے تو انکار نہیں کیا، آپ تو آمنا و صدقنا کہنے والوں میں ہیں، اس لیے آپ سے توقعات اور قسم کی ہیں. ان ساری برائیوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، سد باب کرنا جماعت احمدیہ کا کام ہے بالحیثیت مجموعی، اور ہر فرد بشر کا کام ہے آپ میں سے. اس لیے قول سدید کا دامن پکڑ لیں. جب آپ بات کہنے لگیں تو اپنے نفس کا تزیہ بھی کیا کریں کہ میں کیوں بات کہہ رہا ہوں. بسا اوقات آپ محسوس کر لیں گے اگر تقویٰ کے ساتھ اپنا تزیہ کریں گے کہ آپ کی بات میں کوئی کجی تھی. بسا اوقات آپ فیصلہ کر لیں گے کہ نہیں، یہ چھوڑ ہی دو اس بات کو، یہ بات مزہ نہیں آیا، اس بات میں وہ حسن نہیں ہے جو اسلام مجھ سے چاہتا ہے. پھر جب آپ سے کوئی بات کہی جائے تو بالکل اس کے برعکس مقابل پر مخالف پر حسن زنی کی کوشش کریں، اور اپنے اوپر بدزنی رکھیں اس معاملے میں کہ ہاں ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہ ہو سکتا ہے میری برائیاں مجھ میں چھپی ہوئی ہوں اور میں تلاش کروں اور قریدوں تو نکلا ہے. مگر نصیحت کرنے والے کو میں نے صرف شکریہ کہنا ہے، اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. یہ رجحان پیدا کریں. اور بسا اوقات آپ یہ معلوم کر کے حیران ہوں گے کہ برائیاں ہوتی ہیں اندر. ایسی گندی عادت پڑ جاتی ہے انسان کو دفاع کرنے کی بے وجہ کہ اس کی فطرت ثانیہ ہو جاتی ہے. وہ بے برائی اپنے اندر رکھتے ہوئے بھی پہلا رد عمل یہ دکھاتا ہے کہ نہیں، یہ اس نے مجھ پہ بات کی ہے، بالکل نہیں، مجھ پہ تو ایسی بات کوئی نہیں. عادت بن جاتی ہے.
تو معاشرے کی اصلاح کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے آپ کی حکمت کو بھی تیز ہونا پڑے گا، تجزیے کی طاقتوں کو آپ کو سیکل کرنا پڑے گا، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، یہ آخری بات یہ ہے کہ خالی قول سدید کوئی چیز نہیں ہے جب تک تقوی کے ساتھ اس کا پیوند نہ ہو۔ یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں قول سدید کے نام پر، یہ تقوی کے ساتھ تعلق رکھیں تو اصلاح معاشرہ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ آپ یہ معلوم کر کے تعجب کریں گے کہ وہ قومیں جن میں بہت بدیاں پھیلی ہوئی ہیں، مثلا شمالی یورپ ہے، اس میں قول سدید کا معیار ہماری قوموں کی نسبت بہت اونچا ہے۔ انگلستان میں بھی، جرمنی میں بھی، اسکینڈینیوین ممالک میں بھی اور کئی قومیں ہیں جن میں قول سدید کا معیار اکثر مشرقی قوموں کی نسبت بہت اونچا ہے، لیکن برائیاں پھر بھی ہیں۔ تو یہ آخری بات ہمیشہ یہ مد نظر رکھیں کہ قول سدید فی ذات ہی برائیاں دور کرنے کا اہل نہیں ہوتا جب تک اس کا تقوی سے پیوند نہ ہو۔ یہ وہ ہتھیار ہے جب تقوی کے ہاتھوں میں آتا ہے، پھر یہ برائیوں کی جڑیں کاٹتا ہے اور حسن کو ابھارتا ہے۔ اور اگر یہ تقوی کے ہاتھ میں نہ ہو تو پھر برائیوں کے اضافے کا بھی موجب بن جایا کرتا ہے۔ وہاں قول سدید کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں اپنے کام سے کام رکھوں، یہ برائی مجھے اچھی لگتی ہے، میرا حق ہے، میں اختیار کروں گا۔ یعنی قول سدید رفتہ رفتہ بے حیائی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے کرتے ہیں، میں بھی کروں گا، کوئی بات نہیں۔ ایسی عجیب عجیب شکلیں اختیار کر لیتا ہے قول سدید شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں کہ حیرت انگیز طور پر یہ حسین ہتھیار برے نتائج پیدا کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے نلائی کی جاتی ہے کھیتوں کی، ایک اچھا زمیندار اسی ہتھیار سے اچھی نلائی کر دیتا ہے، جڑی بوٹیوں کو کاٹ کے باہر اکھاڑ کے باہر پھینک دیتا ہے، اور ایک ناواقف نہ صرف یہ کہ پودے جن کی حفاظت کرنا مقصود ہے ان کو کاٹتا ہے، اور گندی جڑی بوٹیاں اسی طرح رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ اپنے پاؤں بھی کاٹ لیتا ہے۔ تو قول سدید کا خدا تعالیٰ نے تقوی سے پیوند رکھا ہے، اور اس شرط کے ساتھ اس کو ذریعہ اصلاح بنایا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو تقوی اختیار کرتے ہو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اگر قول سدید کا ہتھیار اپنے ہاتھ میں پکڑ لو گے تو عظیم الشان نتائج پیدا ہوں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، خدا تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور چونکہ تقوی کا مضمون یہ بتاتا ہے کہ ہر بات جو سیدھی کی جاتی ہے وہ اللہ کی خاطر کی جاتی ہے، اسی لیے میں نے شروع میں ہی آغاز ہی اپنے مضمون خطبے کا اسی بات سے کیا تھا کہ نیتوں میں قول سدید رکھیں اور نیتیں خدا کی طرف لے جائیں، ساری سیدھا نیتوں کا پیغام خدا کے حضور، خدا کے قدموں سے ہو۔ یہی مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو تقوی رکھتے ہو، جن کی ہر بات خدا کی خاطر ہوتی ہے، جن کی ہر بات اس خوف سے ہوتی ہے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے، تم اگر قول سدید اختیار کرو گے تو تم عظیم الشان نتائج تم دیکھو گے کہ معاشرے میں عظیم الشان نتائج پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہ تم نہیں کر رہے ہوگے۔ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اعمال کی اصلاح کر رہا ہو۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہم پر کھول دیا خدا تعالیٰ نے کہ خدا کے نام پر تقوی اختیار کر کے جو لوگ اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذہن میں کہیں دور کا بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے یہ بات کر دی، ہماری کوششوں سے یہ عظیم الشان تبدیلیاں پیدا ہو گئی۔ ان کو یہی دکھائی دیتا ہے یصلح لکم اعمالکم کہ اللہ ہی ہے جو اصلاح کر رہا ہے، اور چونکہ ان کی انکساری اس مقام پر پہنچی ہوتی ہے، اس لیے امر واقعہ بھی یہی ہے کہ خدا تعالیٰ براہ راست اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ ان کے ہر فعل میں برکت پڑے، ان کی ہر نصیحت نیک اثر دکھائے، اور خدا تعالیٰ معاشرے کی اصلاح کا بیڑا خود اٹھا لیتا ہے۔ چنانچہ اس چھوٹی سی آیت میں اس عظیم الشان مضمون کو کس شان کے ساتھ بیان فرما دیا۔ فرمایا قول سدید تم کرو،
اے متقیو قول سدید کا ہتھیار تم اٹھا لو اور پھل دینے کا وعدہ ہم کرتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. لیکن یصلح لکم اعمالکم کے نتیجے میں ایک حصہ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، یعنی گزشتہ بدیاں، گزشتہ کمزوریوں کا نقصان تو بہرحال پھر بھی ملنا چاہیے. اور انسان کے بس میں یہ تو ہو سکتا ہے اگر وہ کوشش کرے کہ میں کچھ اصلاح کر لوں، لیکن گزشتہ کمزوریوں کے بد نتائج سے وہ قوم کو بچا نہیں سکتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو آگے بڑھایا، فرمایا کہ میں صرف تمہارے نیکی کے نتیجے میں، تمہارے صاف قول کے نتیجے میں، تمہارے تقوی کے نتیجے میں صرف اصلاح کا وعدہ نہیں کرتا، بلکہ میں احسان کا سلوک کروں گا، صرف عدل کا سلوک نہیں کروں گا. یغفر لکم ذنوبکم، خدا تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہ بھی بخش دے گا، تمہاری گزشتہ کمزوریوں کو بھی دور فرما دے گا. اور پھر آگے یہ خوشخبری دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر تم اسی طرح خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے چلے جاؤ گے تو اتنی عظیم الشان ترقیات، اتنی عظیم الشان کامیابیاں تمہارے مقدر میں ہیں کہ ان کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. تمہاری نظریں کوہتاں ہیں ان کا اندازہ کرنے سے. عظیم ہیں وہ کامیابیاں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ جماعت ان ساری معاشرتی خرابیوں کی طرف توجہ کرے گی اور جس طرح کہ میں نے بیان کیا ہے تقوی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اور کسی پر احسان نہ رکھتے ہوئے، نہ افراد پر نہ جماعت پر، محض اپنی ذات پر احسان کرتے ہوئے خدا کی خوشنودی کی خاطر یہ کام شروع کریں. اور یہ کام ایسا ہے جو محض تنظیموں کا کام نہیں ہے، یہ تو ہر فرد بشر کو کرنا پڑے گا، ہر مرد کو کرنا پڑے گا، ہر عورت کو کرنا پڑے گا اور ہر بچے کو بھی، جہاں تک اس کے بس میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. نماز جنازہ کے کچھ اعلان کرنے ہیں. نماز جمعہ اور اس کے بعد عصر کی نماز ساتھ چونکہ جمع ہوگی، اس لیے عصر کی نماز کے بعد چند نماز جنازہ غائب پڑھائی جائیں گی. ایک تو مکرمہ آمنہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری محمد عبداللہ خان صاحب مرحوم سابق امیر جماعت کراچی کا جنازہ ہے. یہ ہمارے امیر جماعت لاہور جو موجود ہیں چودھری امیر نصر اللہ خان صاحب، ان کی والدہ چودھری فتح محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھاوجہ اور چودھری فتح محمد صاحب سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کئی رشتوں سے بہت ہی قابل احترام خاتون تھیں. ذاتی طور پر بھی بڑی نیکیوں سے مزین. ہمارے انگلستان میں آج کل چودھری ناصر احمد صاحب سیال رہتے ہیں، ان کی بھی ہمشیرہ تھیں. اور خاص ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ بہت ہی خوش خلق، خوش مزاج، لیکن ساتھ قول شدید سے کام لینے والی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قول شدید سے کام لیا جائے تو خشک بات کی جائے اور بے مزہ بات کی جائے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے قول شدید کا. اس لحاظ سے یہ بہت ہی اچھا نمونہ تھی
کہ نہایت ہی طبیعت میں مزہ تھا اور بہت ہی حد لذیذ تھیں، لیکن قول سدید نے کبھی چھوڑا، اور قول سدید میں تلخی کی بجائے ایک انوکھا پن، ایک لذت پیدا کر دیا کرتی تھی. اس لیے اس لحاظ سے ان کو خاص امتیاز تھا. حضرت مسلم موعود مجھے یاد ہے کہ ان کی باتیں بہت سن لیتے تھے، کیونکہ وہ باتیں جو دوسروں کے لیے پہنچانی مشکل ہوتی تھیں یہ سیدھی پہنچاتی ضرور تھیں، باز نہیں آیا کرتی تھیں، لیکن ایسے حسن ادا کے ساتھ کہ حضرت مسلم موعود اس کو ہمیشہ ہنس کر خوشی سے قبول کیا کرتے تھے، ہاں وہ آپ پر ہی تنقید ہو. بہرحال بہت ہی نقصان پہنچا ہے اس خاندان کو اوپر تلے. پہلے چودھری ظفر اللہ خان صاحب کا وصال ہوا، پھر ان کے چھوٹے بھائی چودھری عبد اللہ خان صاحب کا وصال ہوا، اب اپا آمنہ مرحومہ. اللہ تعالیٰ خاندان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اپنے قدموں میں جگہ دے. ایک جنازہ ہے مکرم امت الرحیم صاحبہ اہلیہ مکرم غلام مصطفیٰ کالوں، ریٹائرڈ سیکشن آفیسر، ٹیکسیشن آفیسر فیصل آباد کا. یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے مرحوم نیک مخلص خاتون اور موسیہ تھیں. ایک جنازہ مکرم کیپٹن شیر محمد صاحب کا ہے، جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں بڑے اپنے نیک مزاج اور نیک اخلاق کی وجہ سے بڑے حد عزیز تھے، بہت مخلص انسان تھے. ان کا بھی اطلاع ملی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، ان کا بھی جنازہ ہوگا. ایک جنازہ تو وفات تو پہلے کی ہوئی ہے، لیکن ان کے بچے کا مجھے اب خط ملا ہے. رانا نذیر احمد صاحب یہاں جلسے پر تشریف لائے تھے، پھر آگے امریکہ اپنے بیٹے کے پاس چلے گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی. تو ان کے بیٹے کا خط آیا ہے کہ چونکہ دیار غیر میں وفات ہوئی ہے اور اس لیے میری خواہش ہے کہ ان کے بھی نماز جنازہ پڑھائی جائے، یعنی نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے. بہت مخلص آدمی تھے یہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذریعہ رحمت فرمائے. ایک دعا کا اعلان کرنا ہے کہ سکھر میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے کئی مظلوم بھائی جو کلیتاً بے قصور ہیں، ایک جھوٹے سراسر جھوٹے بہتان کے نتیجے میں بڑی دیر سے جیل میں صورتیں برداشت کر رہے ہیں. اور یہ عجیب ہے دور بدقسمتی کا کہ کسی زمانے میں اگرچہ وہ معاملات فوج کی عدالت میں پہنچائے جاتے تھے جہاں انسان کو یہ فکر ہو کہ اگر دوسری عدالت میں گیا تو انصاف نہیں ہوگا، فوج سے انصاف مل جائے گا. اب الٹا دور چلا ہوا ہے کہ جہاں ظلم کرنا ہو پیچھے پڑ کر ان مقدمات کو فوج تک پہنچایا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں سول عدالت سے اس طرح ظلم نہیں ہو سکے گا، اس لیے فوج کی عدالت میں پہنچایا جائے. یہ تو رجحان ہے، مگر خدا کرے بدظنی ہو، اور اگر اس میں سچ بھی ہے تو اللہ ان لوگوں کو اس معاملے میں ظلم کی توفیق نہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی دردناک ہے. اگرچہ ساہیوال کیس میں بھی جو ہمارے مظلوم ہیں ان کے متعلق بھی بار بار میں اعلان کرتا ہوں، ان کی بھی بڑی دردناک حالت ہے، لیکن یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ دو ایسے ہمارے معصوم بھائی بھی اس میں ملوث ہیں جن کے والد کو وہی سکھر میں ان کے قید ہونے سے تھوڑا کچھ عرصہ پہلے شہید کیا گیا تھا، اور والد کو اس طرح ختم کیا گیا، اور اب جھوٹا مقدمہ بنا کر ایک کہ بم چلانے میں ملوث ہو، ان کو اس طرح ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی سنگینی اور صفاقی کی کوئی انتہا ہونی چاہیے، یہاں تو کوئی انتہا نظر نہیں آتی. اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ حق و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق بخشے ان کو، اس قوم کی آنکھیں کھولے. یہ کہاں پہنچیں گے ظلم کرتے ہوئے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.